बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ रब्बुल इज़्ज़त के नाम से और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आज का मौजू जो है वो एक बड़ा दिलचस्प सा है कि जो डील और ढील की बातें करते हैं और जो डील करते रहे वो कौन थे। आज डील और ढील की बातें की जा रही हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा दिलेर और बहादुर समझते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हर मौके पर डील की। वाक़या है परवेज़ मुशर्रफ के दौर का कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया एक मुंतखब हुकूमत को हटा के, तो नवाज शरीफ साहब को अटक जेल पहुंचा दिया गया। अब ये कहते थे कि हम बहादुर हैं, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन इन्होंने हर मौके पर डील की और आज ये डीलों के शहंशाह हैं। और डील करते करते 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन चूँकि नालायक थे, नादान थे और सियासी तौर पर वो नापुख्ता थे, लिहाजा 3 दफ़ा वो मार खा गए। किससे मार खा गए? उसी ब्यूरोक्रेसी से, उसी इस्टेब्लिशमेंट से जिसके घोड़े पर सवार होकर ये इख्तिदार में आए थे। आज मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जब अटक जेल में ये थे तो मुझे इत्तला मिली एज ए जर्नलिस्ट। मेरा एक रिपोर्टर एक खबर लाया और उसने मुझे बताया कि डील हो गई, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं। मैंने खबर देखी तो मुझे पता लगा कि इसमें सब लोगों ने दस्तखत कर दी हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें मुल्क से बाहर भेज दें, हम पूरे का पूरा ख़ानदान उठ के बाहर चले जाते हैं, जद्दा चले जाएंगे और हमें माफ़ कर दें बस। तो उन्होंने कहा ज़मानती कौन होगा आपका, मामलात कौन देखेगा आपका बाद में, हमसे मामलात कौन तय करें। तो उस मुआहदे पे मैंने देखा दस्तखत थे हमजा शहबाज के। हमजा शहबाज उस वक्त भी गिरवी रखे गए थे और आज भी हमजा शहबाज गिरवी हैं जेल में। इन तमाम मामला में सारे फ़ायदे उठाए नवाज शरीफ साहब ने, उनके ख़ानदान ने, उनके बाकी ने, लेकिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ये सेकंड पार्टी ही रही। अंदर से दोनों एक हैं, दोनों के मामलात एक हैं। एक का बयानिया सख्त होता है, दूसरे का नरम होता है, मसलहत पसंदाना होता है, लेकिन अंदर से एक है जो आजकल के वाक़यात साबित कर रहे हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों मौजूद हैं। बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब कि नून से शीन निकलेगी, शीन से कुछ और होगा, लेकिन इसकी मरियम नवाज ने तरदीद कर दी कि ऐसा नहीं होगा। ताहम मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा हो जाए। इसलिए क्यों हो जाए? इसलिए कि शेख रशीद साहब ने एक बात कही है कि वो ये जो मुस्लिम लीग नून है इसके आइनी और जो असली सदर हैं वो शहबाज शरीफ है। इलेक्शन कमीशन में ये गवाही मौजूद है कि उसके सदर शहबाज शरीफ साहब। दूसरी तरफ अगर देखें तो नून लीग जो है वो मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बलबूते पे है, नवाज शरीफ का नून वहाँ मौजूद है, लेकिन नवाज शरीफ इस वक्त इश्तिहारी है, मुल्क से बाहर है, उनको बार बार बुलाया जा रहा है, हुकूमत कह रही है हम लाएंगे, लाते हैं या नहीं लाते इसको छोड़ दें, इसलिए कि पाकिस्तान का और बरतानिया के दरमियान कोई मुआहदा नहीं है कि वो इस किस्म के लोगों को वापस दे, वरना सबसे पहले इनसे पहले अल्ताफ़ हुसैन आए थे। और इस वक्त तो नवाज शरीफ को लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि उन पर भी असर कोई अल्ताफ़ हुसैन का होने लग गया कि वो भी अदारों से लड़ाई लड़ने लग गए हैं। वो ममलकत की बात नहीं कर रहे हैं, वो उनको दुख बड़ा है, लेकिन वो अदारों से लड़ाई कर रहे हैं। और अदारों से लड़ाई अच्छी बात इसलिए नहीं होती कि मुल्क के इस्तेकाम के लिए ये किसी तरह भी सूदमंद साबित नहीं हो सकती। इन्होंने हर दौर में मुआहदा किया और उस वक्त भी यही हुआ कि सऊदीया से जब लोग आए और यहाँ मिले और लोगों से मुआहदा हुआ तो मैंने उस मुआहदे को कहा, बल्कि एक ख़बर बता के जब जारी करने की कोशिश की, मैं एक न्यूज़ एजेंसी में एज ए न्यूज़ एडिटर काम कर रहा था, तो मैंने वो MLI में जब उन्होंने खबर दी तो मेरे चीफ ने कहा कि नहीं ये खबर जारी नहीं करनी। मैंने फिर उसको देखा, हमने कहा ये तो बड़ी अहम खबर है और ये सुबह तहलका मचाएगी, इसको जाना चाहिए खबर को। तो चीफ साहब कहने लगे नहीं ऐसे नहीं जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने फिर उसके बारे में आबिद हसन मंटो साहब से राय ली कि आखिर एक शख्स जो अटक जेल में मौजूद है वो किस तरह मुल्क से बाहर जा सकता है। उन्होंने कहा तो मामूली सा फार्मूला है, सदर ममलकत रफ़ीक तारड़ साहब उसको माफ़ करेंगे और वो चला जाएगा। ये तो बिल्कुल मामूली सा वाक़या है। मैंने उसको पैडिंग की खबर को, सलाउद्दीन भट्ट साहब की खबर लाए थे, वो बड़े नाला थे कि उनकी खबर रुक गई और बड़ी अहम खबर है, तो मैंने उसको पैडिंग करके सारा कुछ किया कि अगर ये हुआ तो ये हुआ। उसमें था कि सुबह की फ़्लाइट से ये लोग निकल जाएंगे, इनका सामान एयरपोर्ट पहुंच चुका है, मुआहदा हो चुका है। लेकिन आपने देखा आज तक
نواز شریف صاحب یہ بات نہیں مانے کہ وہ 10 سال کا معاہدہ تھا، اور ان 10 سالوں میں شہباز شریف صاحب بھی آئے اور یہاں سے ایئرپورٹ سے واپس بھیجے گئے، اور نواز شریف صاحب بھی آئے اور ایئرپورٹ سے واپس بھیجے گئے، اس لیے کہ ان کے جو ضمانتی تھے وہ سعودین تھے۔ سعودیہ کے جو اہم لوگ تھے وہ تھے عبداللہ صاحب تھے، مطلب بادشاہ سلامت تھے، انہوں نے ان کی گواہی دی تھی جو بعد میں بادشاہ بنے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے ذمہ دار ہیں، اور اگر ضمانتی مضبوط ہونا تو پھر وعدے کی پاسداری کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کو ذرا سی نرمی گرمی نظر آئی تو یہ فوراً واقعہ، اور آخر کار 8 سال میں یہ پاکستان آ چکے تھے، اور کیسے آ گئے تھے، پھر انہوں نے پھر معاہدہ کر لیا، پھر ڈیل کر لی، یہاں سے ڈیل کر کے وہاں گئے، وہاں سے ڈیل کر کے یہاں آئے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں سارے اس واقعے کو، اس معاہدے کو، جہاں پہ یہ نہ جھکنے والا نہ بکنے والا جھک گیا تھا، تو اس میں دیکھیں آپ نے نیب نے بھی ان کو جانے دیا، FIA نے بھی ان کو جانے دیا، ان پر اپنی ملوں کے بھی مقدمات تھے، ان پر مختلف زمینوں کے حوالے سے بھی تھے، جاتی عمرہ کی زمین کے حوالے سے بھی ان پہ مقدمات تھے، یہ احتساب عدالت میں بھی تھے، اور ہیلی کاپٹر کیس میں بھی یہ مطلوب تھے۔ یہ سارے کیس ان پہ موجود تھے، ساری چیز ہوئی تھی، اور خاص طور پر مشرف کا وہ جو طیارہ فضا میں روکا گیا تھا اور اس کو اترنے نہیں دیا گیا تھا ایک سپہ سالار کا، وہ کیس سب سے بڑا تھا۔ لیکن مصلحت پسندی میں وہاں سے بھی ان کی جان چھوٹ گئی، کیونکہ انہیں ڈیل کر لی، ہمیشہ ڈیل کی، اب بھی ڈیل کی، پہلے بھی ڈیل کی، اور جس انداز میں یہ اب علاج کے لیے گئے وہ بھی ڈیل کے ساتھ گئے ہیں۔ اب وہاں جا کے اگر یہ صحت مند ہو جائے اور مکر جائے کہ ڈیل کوئی نہیں ہے، میں تو اپنے علاج کے لیے آیا ہوں اور تمام کاغذات اصلی تھے، تو اب تو حکومت پریشان ہے کہ جو کاغذات حکومت نے دیکھے تھے اس میں اصلیت کیا تھی، جس کی گواہی صوبائی وزیر صحت نے بھی دی تھی اور وزیر اعظم نے بھی کہا تھا، تو وہ معاملات بڑے گڑبڑ ہیں، اور اس حوالے سے پھر یہ جس انداز میں گئے تو ان کے لیے خاص طور پر جو اپنا سفیر تھے اپنا سعودی یہاں پاکستان میں، انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اور 2007 کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو وطن واپسی سے متعلق اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ نواز شریف کی قید سے سعودی عرب کے سفر کو جبری جلاوطنی نہیں کہا جا سکتا، یعنی جبری جلاوطن نہیں تھے، انہوں نے ہمیشہ کہا میں جلاوطن کیا گیا، مجھ پر ظلم ہوا، ایک عامر نے یہ کیا۔ ہم اس بات کو حقیقی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں اپنا پرویز مشرف جو ہے وہ زبردستی کے صدر تھے، وہ عامر تھے، لیکن جو معاملات ہوئے وہ یہ تھے کہ آپ نے ایک ناجائز طریقے سے پتہ نہیں کس نادان دوست کے کہنے پر آپ نے اس کی سپہ سالار کی فلائٹ کو فضا میں روکنے کی کوشش کی اور اس کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ پھر کراچی ایئرپورٹ پر جو ہوا واقعہ اس کے بھی گواہ ابھی زندہ ہیں، موجود ہیں، اور سابق IG سندھ جو تھے مقبول رانا مقبول، ان کے ساتھ جو کچھ ہو وہ بھی لوگوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب وہ سینیٹر ہیں، لہٰذا ان کو آپ ظاہر احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اب یہ معاملات ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں تو ذرائع کے مطابق جو تھا معاہدے پر نواز شریف صاحب کے بھی دستخط بعد میں کرا لیے گئے تھے، شہباز شریف صاحب کے بھی دستخط تھے، عباس شریف کے بھی تھے، اور حسین نواز کے بھی دستخط تھے، ان تمام کے دستخط بھی بعد میں کرا لیے گئے، جبکہ پہلے جہاں معاہدہ ہوا وہاں حمزہ شہباز تھے اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو ان پہ تھا کیا، مسئلے مسائل کیا تھے؟ حدیبیہ انجینئرنگ، جاتی عمرہ، ایون فیلڈ، شریف ٹرسٹ، LDA کے پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ، FIA میں غیر قانونی بھرتیاں، رائیون روڈ پر کرپشن سمیت مختلف انکوائریاں موجود تھیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہیلی کاپٹر کیس میں احتساب عدالت نے 22 جولائی سال 2000 کو نواز شریف کو 14 سال قید دی تھی اور ساتھ میں 2 کروڑ روپے جرمانہ بھی کیا تھا۔ عدالت نے نواز شریف کو 21 سال الیکشن میں حصہ نہ لینے کے لیے پابند کیا تھا۔ آج بھی وہ تاحیات نااہل ہو چکے کیونکہ معاملات وہ سامنے آپ کے، اور جو اس طرح وہ آئے بولے اور GT روڈ پر جو ان کا بیانیہ تھا اور جس انداز میں انہوں نے اداروں کو للکارا، وہ سب کچھ ہے۔ انہوں نے ہر دور میں ہر جگہ معاہدہ کیا اپنے مفادات میں۔ ابن خلدون کہتے ہیں، آج سے برسوں پہلے کہا تھا ابن خلدون نے کہ اس قوم کی بدقسمتی ہے جس قوم کا سربراہ جو ہے وہ تاجر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاجر جو ہے وہ نفع نقصان کا سودا کرے گا، تاجر جو ہے اجتماعی قوم کی مفاد میں باتیں نہیں کرے گا، مستقبل کی نہیں سوچے گا، وہ اپنے کاروبار کی بات کرے گا، کاروباری انداز میں سیاست بھی کرے گا۔ تو ہمارے یہاں پاکستان میں اگر دیکھیں آپ تو نواز شریف صاحب کے دور میں ہی لفافہ جرنلزم بھی شروع ہوئی، نواز شریف صاحب کے دور میں ہی پلاٹ جرنلزم بھی شروع ہوئی، لوگوں کو پلاٹ دے کے نوازا کیا۔ کتنے تھے، کتنے لوگوں کو نواز دیا، انہیں ایک سے زیادہ پلاٹ دیے لوگوں کو،
یعنی انہیں کرپشن جو ہے خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرپشن کی طرف متوجہ کرتے ہیں. آج وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں. چاہے ان کی پارٹی جس انداز میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی، یہ قیادت جو ہے ان کے پاؤں میں زنجیر ڈالے گی، اس لیے کہ بدنامی کا باعث بنی، کرپشن کا باعث بنی، لوٹ مار کا باعث بنی، جائز کو ناجائز کیا، ناجائز کو جائز کرا. تو جب اس انداز میں اگر ہمارے لیڈر کام کریں گے تو ملک کی قوم کے جو معاہدے ہوں گے ان کی جو ہے وہ اصلیت جو ہے وہ چند دنوں بعد سامنے آ جاتی ہے. اب یہ معاملات اس انداز میں ہیں اور جب دیکھا جائے گا تو آپ کو نظر آئے گا اور آپ کو ہم ساری چیزیں دکھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہ جھکنے والے نہ بکنے والے، ڈیل ہم نہیں کریں گے، لیکن دوسری جانب سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ABC سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی تو اس کا کیا ہوا؟ اب پابندی لگا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی شخص جو ہے کسی اہم ادارے کے سے خاص طور پر عسکری قیادت سے یا کسی سے وہ بغیر پارٹی سربراہ کی اجازت کے نہیں ملے گا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر تعلقات ہو تو ہمارے ہوں، کسی اور کے نہ ہوں. اگر اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہو. وہ خود پھر معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر اگلے الیکشن میں وہ آ سکے. لیکن موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ان کا پورا خاندان بھی حصہ نہ لے سکے. جس انداز میں انہیں سوالوں کا جواب دینا ہے اس کے شواہد موجود ہیں اور یہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، نہ یہ دے پا رہے ہیں نہ ان کا خاندان کے دوسرے لوگ دے پا رہے ہیں. تو اب اس انداز میں ہم اور آپ کیا سوچیں گے؟ ہم صرف متوالے بن کے ہم قربانی دینے کے لیے، اگر عوامی خدمت کا جذبہ نہیں ہوگا، اگر عوامی فلاح کے منصوبے نہیں ہوں گے، اگر لوگوں کے لیے روزگار کے راستے نہیں نکالے جائیں گے، اگر خوشحالی کی باتیں صرف زبانی کی جائیں گی اور قومی خزانے کو لوٹا جائے گا تو پھر معاملات تو گڑبڑ ہوں گے. آج صرف یہی، اس کے بعد کسی اور انداز سے ملیں گے کسی اور موضوع کے مطابق. آئیے ان کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.